سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور بڑے جاہ جلال والے خلیفہ تھے. ایک دن ایک شخص آیا, اس نے آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ یا امیر المومنین, میرا بیٹا میرا کہنا ہی نہیں مانتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے. وہ قرون اولا کا دور تھا, بہترین انسانوں کا دور تھا. اس دور میں تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کیا کوئی ایسا بیٹا بھی ہوگا کہ وہ جو اپنے باپ کا کہنا نہ مانے. یہ تو آج کل کا دور ہے نا, یہاں عام بات ہے. یہاں اگر کوئی کسی کو جا کے کہے کہ جی میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہو, تو کہے گا گھر گھر کا رونا ہے جی, ہر ایک گھر کا یہی رونا ہے. لیکن اس دور میں تو یہ حیرت کی بات تھی کہ ایک بندہ آ کے شکایت کرے کہ یا امیر المومنین میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا. وہ حیرت زدہ ہوئے, اچھا ایسا بھی کوئی بیٹا ہے جو اپنے باپ کا کہنا نہ مانتا ہو, بلاؤ اس کو. تو اس کو فوراً دربار پہ پیش کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جاہ و جلال والے خلیفہ تھے, ان کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا. انہوں نے بیٹے کو پوچھا اس بندے کے کہ ہاں اپنے بیٹے تیرے باپ نے شکایت دی ہے کہ تم اپنے باپ کی کہنا نہیں مانتے ہو. تو بڑی بے باکی سے کہنے لگا ہاں جی بالکل, میرے باپ کی شکایت بالکل درست ہے. صحیح کہہ رہے ہیں ابا جی کہ میں ان کا کہنا نہیں مانتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے کہ اچھا تم اپنا جرم بھی قبول کرتے ہو کہ یہ تم اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا. کہتے ہاں جی بالکل, میں تو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں ان کا کہنا نہیں مانتا. بڑی حیرانی ہوئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے عدل والے تھے, انصاف والے تھے, معاملے کی طے کو سمجھ گئے. اس بچے کو بٹھایا, پوچھا کیا بات ہے. تو اس نے کہا یا امیر المومنین کیا اولاد کے ماں باپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا اولاد کا کوئی حق نہیں بنتا اپنے ماں باپ پر؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو نعمتوں کا ذکر کیا جن کو نعمت اولا کہا گیا, دنیا کی بہترین نعمتیں جن کو کہا گیا. کون سی؟ ایک اولاد, دوسری مال. یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا کوئی مثال نہیں ہے. ایک اولاد اور دوسرا مال, ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو پوچھا کیا بات ہے؟ ہاں بالکل, حکم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم فرمایا کہ اولاد کے اوپر اولاد کے ماں باپ پر 3 حق ہیں. کون سے یا امیر المومنین؟ فرمایا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب نکاح کرنا ہو, جب کوئی نوجوان نکاح کرنے کی نیت کر لے. اچھا نکاح کیوں کرتے ہیں بتائیے بھائی, نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ شادی کیوں ہوتی ہے؟ چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں, شادی کیوں ہوتی ہے جی؟ ملک میں تو عیاشی کے اڈے اب تو گلی کوچوں میں کھول دیے گئے ہوٹلوں کے نام کے اوپر. شادی کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ جو ہوٹلوں میں 500 روپے دے کے کر رہے ہو وہی نہیں. یہ نکاح, یہ شادی, یہ منڈپ, یہ آپ کا آنند کارج, یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو, یہ اتنا بڑا عمل. چچا کو بلاؤ, ماما کو بلاؤ, تایا کو بلاؤ, مولانا صاحب کو بلاؤ, سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کرو. کیا بات ہے؟ ایک عورت اور مرد نے ملنا ہی تو ہے. یہ اتنا بڑا انتظام کیوں کر رہے ہو؟ پتہ لگا یہ نکاح اس لیے نہیں ہے کہ صرف ایک لڑکا لڑکی نے ملنا. نکاح اس لیے نہیں کہ دو جسموں کا تعلق بنے گا. یہ نکاح اس لیے ہے کہ ان دونوں کو ماں باپ کا درجہ دینا ہے. ان کے ملن کے بعد اولاد پیدا ہونی ہے. انسانیت کا ایک نیا جیب دنیا کے اندر آنا ہے جو کہ دھرتی پر آ کے سماجک ویوستھا میں ایک اچھا انسان بنے گا. اگر نکاح صرف ایک عورت مرد کے ملنے کی بات ہوتی پھر تو وہ ایک ہوٹل کے اندر روزانہ ہو رہا ہے. نکاح اس مقدس رشتے کا نام ہے جو انسانیت کو پاکیزگی کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے. اسی لیے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا نکاح کا ارادہ ہے, اگر لڑکا ہے وہ, لڑکی ہے وہ, جس سے شادی کرنی ہے پہلے اس کا ناپ تول کرو. کیوں؟ کیونکہ ایک اچھا باپ چاہیے بچوں کو. کیوں؟ ایک اچھی ماں چاہیے بچوں کو. یہ ناپ تول نہیں کہ دولت کیسی ہے, یہ ناپ تول
کہ کردار کیسا ہے، پڑھا لکھا کیسا ہے، پیچھے اس کے محلے والے کیا کہتے ہیں، شرم و حیا کیسی ہے، عیاش تو نہیں، بدماش تو نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ نکاح سے پہلے پیارے پیغمبر نے حکم فرما دیا کہ آپ پر ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ تمہیں اولاد عطا کرنی ہے نا اللہ نے، اس لیے جوڑے کے اوپر ہی حکم جاری کر دیا کہ جب جوڑا بنانے لگو آپس میں تو یہ طے کر لو کہ اچھے لوگوں کا جوڑ بن رہا ہے تاکہ آنے والی نسل کو ایک اچھے ماں باپ میسر ہو سکے۔ یہ پہلا حق ہے اولاد کا ماں باپ کے اوپر، کہ ماں باپ اولاد کو تو نہیں پتا نا کون ہوں گے، لیکن ماں باپ کو پتا ہے کہ ہم کہاں شادی کرنے جا رہے ہیں، ہم کس سے رشتہ جوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جو باپ نکاح سے پہلے ہی گاڑی مانگ رہا ہو تو لعنت ہے ایسے باپ پر اور اس لڑکی والوں پر جو اپنی بیٹی ایک ایسے مرد کو دے رہے ہیں جس نے پہلے جہیز کے لیے منہ کھول رکھا ہے، جس نے پہلے ہی اپنے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں خونی پنجے، وہ کیسا بہترین باپ ہوگا، آپ اندازہ لگا لیجئے اس بات سے۔ جن کی بیٹیوں کی زبان دراز ہو، سر پر روپٹہ نہ ہو، آنکھوں میں حیا نہ ہو، وہ کیسی بہترین ماں بن سکتی ہے؟ یہ تو شادی سے پہلے طے ہونا تھا کہ ماں کیسی حیادار ہونی چاہیے، ماں کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ آنے والی نسل کا یہ حق ہے کہ ان کو بہترین ماں باپ کی ضرورت۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں۔ اس بندے نے کہا کہ امیر المومنین پہلے تو میری ماں باپ نے ایک فاحشہ عورت سے نکاح کیا، چلو کوئی بات نہیں، اس کے بعد جب میں پیدا ہوا میرا نام اس نے کیڑا رکھا، جبکہ نام کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے۔ دل کی تختی پہ لکھ لیجئے بات، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت نام رکھو، اچھا نام رکھو، بہترین نام رکھو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے آپ برا نام رکھ دیں اب 6 مہینے بعد کسی کے کہنے پہ پلٹ دیں، نہیں، جو پہلے دن نام رکھا گیا اسی کے اثر آپ کی زندگی کے اوپر مرتب ہوں گے۔ اس لیے یہ دوسرا حق ہے بچوں کا کہ بہترین کہنا جی میرا نام اس نے کیڑا رکھ دیا۔ اور فرمایا تیسرا حق یہ ہے اولاد کا ماں باپ پر کہ وہ اولاد کو اچھی تربیت دیں، اولاد کو اچھا پڑھائیں، اولاد کو اچھا کھلائیں، اولاد کی بہترین نظم رکھیں، اولاد کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں۔ یعنی میرے باپ نے تو ساری زندگی کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں، میں 19 سال کا ہو گیا ہوں، نہ اچھائی کی طرف نہ برائی کی طرف، نہ کبھی یہ کہا کہ مدرسے چلے جاؤ، اسکول چلے جاؤ، پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، صرف پیسہ، صرف پیسہ، پیسے کے ساتھ تربیت نہیں خریدی جا سکتی ہے میاں صاحب۔ یہ پہلا موقع ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باپ کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا تو کیسا باپ ہے کہ تو نے اپنی اولاد کا مستقبل تباہ کر دیا، اور پھر اگر ہوگا کیوں نہیں ایسے۔ آج کل کے ماں باپ بھی دیکھیے، پیارے پیغمبر کہتے ہیں اولاد کو چھاتی سے لگا کے پالو، کب تک؟ جب تک اس کا دودھ نہ چھوٹ جائے۔ ہم نے کیا کیا، 1-2 سال کے بچے پلے ویل اسکولوں میں بھیجنے شروع کیے، جب بڑے ہوئے تو ڈے بورڈنگ میں شروع کیے، جب اس سے بڑے ہوئے تو ہاسٹل میں ڈالے، جب اس سے بڑے ہوئے تو یونیورسٹی بھیج دیے۔ اب وہ جب پڑھ لکھ کے آئے ہیں انہوں نے پہلے تمہیں اولڈ ہوم بھیجا ہے، کیونکہ تم نے ان کو جگر کے ساتھ لگا کے نہیں پالا، تم نے صرف ان کو دولت کے بل کے اوپر پالا ہے، اس لیے تمہیں اولڈ ہوم بھیج رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے کہ بچوں کو چھاتی کے ساتھ لگا کے پالو۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ماں تو کہتی ہے ماڈریٹ ماں کہ جتنی دیر دور رہے اور اچھا ہے، اسکول والے کتنا وقت اس کو رکھ سکتے ہیں رکھو۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اس دھرتی کا دستور ہے، اس مٹی کا قانون ہے یہ کہ اس مٹی میں جو بو گے وہی کاٹو گے، جو آپ ڈالیں گے وہی کاٹیں گے۔
اب جنہوں نے ماں باپ نے اپنی اولاد کو بدتمیزی سکھائی ہو، جن ماں باپ نے بچپن سے اولاد کو ٹھگی مارنی سکھائی ہو، جن اولاد کو بچپن سے ماں باپ نے جھوٹ بولنے کی تربیت دی ہو، جس اولاد کو ماں باپ نے بچپن سے رشتہ داروں کی مخالفت سکھائی ہو، جس اولاد کو ماں باپ نے بچپن سے حرام خوری کی عادت ڈالی ہو، وہ بڑے ہو کے ان ماں باپ کا احترام نہیں کریں گے، کیونکہ جو آپ نے ان کو سکھایا ہے یہ دوسروں کو بھی وہی دیں گے، تمہیں بھی وہی دیں گے۔ تو کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ اپنی اولاد کو ایک بہترین انسان بناتے، تاکہ جب آپ بوڑھے ہو جاتے تو وہ آپ کی بھی خدمت کرتا اور لوگوں کی بھی خدمت کرتا۔ 24 گھنٹے کی اولاد 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 ہمارا کہنا نہیں مان رہی۔ ارے جنہوں نے کہنا منوانا ہے ان کا کردار کیسا ہے بھائی؟ ایک بندہ کسی کو کہتا رہے باپ نماز پڑھ، بیٹا نماز پڑھ، میری بیٹی نماز پڑھ، خود نماز نہ پڑھتا ہو تو اولاد نماز نہیں پڑھے گی۔ خود آپ قرآن نہ پڑھتے ہو، بچے قرآن نہیں پڑھیں گے۔ آپ اگر سچ نہیں بولتے، بچے سچ نہیں بولیں گے۔ آپ اگر اپنے ماں باپ کے سامنے بدتمیزی سے پیش آتے تو بچے آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں۔ آپ اگر اپنے امی ابو کا احترام نہیں کرتے، آپ کے بچے بھی آپ کا احترام نہیں کریں گے۔ آپ اگر غریب کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، آپ کی اولاد بھی غریب کے ساتھ بدتمیزی کرے گی۔ آپ اگر دکاندار ہیں، آپ بے ایمانی کا سودا بیچتے ہیں، آپ کی اولاد بھی بے ایمانی۔ جو آپ سکھا رہے ہو اپنی اولاد کو، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ کہ وہ ایک آئیڈیل ماں باپ بنے۔ پکڑ ہونی ہے، کسی خام خیالی میں مت رہنا۔ کئی لوگ آتے ہیں جن کے 2 بچے ہوتے ہیں، 3 بچے ہوتے ہیں، 4 بچے ہوتے ہیں۔ کئی آتے اچانک پنچایتیں لگاتے ہیں 5 سال بعد، 6 سال بعد، کیا بات ہے جی طلاق چاہیے کیونکہ میاں صاحب کو کوئی اور پسند آ گئی، طلاق چاہیے کیونکہ بیوی کو کہیں اور دل لگ گیا ہے۔ تم کیا سوچ رہے ہو یہ طلاق لے کے جو جا رہے ہو، میاں بیوی کا رشتہ نہیں ختم کر رہے، بچوں کے سر سے ماں اور باپ کا سایہ ختم کر رہے ہو۔ تم نے کیا سمجھا کہ اگر ایک اولاد کی پکڑ ہوگی کل قیامت کے دن کے ماں باپ سے بدتمیزی کی تھی کہ نہیں کی تھی، تو کیا ان عیاش ماں باپ کو پکڑا نہیں جائے گا جنہوں نے اپنی عیاشی کے لیے غریب بچوں کے سر سے اوپر سے اپنا سایہ ہٹایا؟ ان کی پکڑ نہیں ہوگی، ان پنچایت والوں کی پکڑ نہیں ہوگی جنہوں نے بچوں کو نہیں دیکھا اور اپنی برادری کی انا رکھنے کے لیے، اپنے گھر کی انا رکھنے کے لیے کہا کہ ہماری بیٹی ہمارے گھر بیٹھے گی، تمہارا بیٹا تمہارا گھر بیٹھے گا۔ جو 1 سال کا 2 سال کا معصوم بیٹا تھا، جو 2-3 سال کی معصوم بیٹی تھی، جن کی زندگیاں کسی کی ننہال میں، کسی کی ددیال میں، لوگوں کے رحم و کرم پر جو جوان ہوئے، کیا ان کے ماں باپ کے ٹہرے میں نہیں آئے؟ کیا ان کو پوچھا نہیں جائے گا قیامت کے دن تمہیں یہ حق کس نے دیا تھا کہ ان بچوں کے سر سے سایہ چھین لیتے؟ آئیڈیل ماں باپ کون سے ہوتے ہیں؟ ارے ماں باپ تو اپنی چمڑی تک اتروا دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ یہ نئے دور کے کون سے ماں باپ ہیں جن کی اولاد دھکے کھاتی پھر رہی ہے، خود عیاشیاں کرتے پھر رہی؟ یہ کس طریقہ کے ماں باپ ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔